بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا وظیفہ ہر جائز حاجت کے لیے ہے، تمام تر پریشانیوں کے لیے ہے، اور اس پریشانی کے لیے جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا عمل کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی حاجت درپیش ہوئی تو انہوں نے اس کی طرف رجوع کیا۔ اس کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ یا کسی انسان کی طرف کوئی حاجت ہو تو اس کو چاہیے کہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر برگاہ الہی تحفہ درود پیش کرے، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نبینا شخص برگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ سے دعا فرمائے کہ میری بینائی لوٹا دے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخصوص دعا کا طریقہ بتایا، اس مخصوص طریقے سے دعا کرنے کا بتایا، جس کی بدولت ان کی بینائی لوٹ آئی۔ آج بھی وہی دعا کوئی شخص اپنی حاجت کے لیے مانگے، انشاءاللہ اس کی وہ حاجت ضرور بضرور قبول ہوگی۔ بہت ہی خوبصورت سا عمل ہے، بہت ہی مختصر عمل ہے، جس کو آپ نے کرنا ہے۔ زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ پر کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، کوئی حاجت ہے، ایسی حاجت جو حل نہیں ہو رہی، انشاءاللہ آپ اس عمل کو ضرور بضرور کریں۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں علی ایک درد میں مبتلا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی جگہ پر کھڑا کیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ مجھ پر ایک کپڑے کا کنارہ ڈال دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو طالب کے بیٹے، تو نے مرض سے شفا پائی، اب تجھے کوئی خوف نہیں۔ میں نے جو کچھ اپنے لیے اللہ سے مانگا اس جیسا ہی تمہارے لیے مانگا۔ میں نے جو کچھ اللہ سے مانگا اللہ نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا، اور بے شک مجھ سے کہہ دیا کہ تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے ایسا لگا گویا مجھ میں وہ مرض کبھی تھا ہی نہیں۔ اس کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ میں سے ایک صحابی جن کی کنیت ابو مولک تھی، وہ اپنے اور دوسرے کے مال کی تجارت کیا کرتے تھے، حج بھی کیا کرتے تھے، نہایت پرہیزگار تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نکلے تو ان کو چور ملا جو ہتھیاروں سے لیس۔ اس چور نے کہا، اپنا سامان یہی ڈال دے، میں تجھے قتل کر دینے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، مال یہ ہے جو چاہیے سو۔ اس نے کہا، میں تو تمہارا خون کروں گا۔ انہوں نے کہا، مجھے تھوڑی سی مہلت دو کہ میں نماز پڑھ لوں۔ چور نے کہا، جتنی نمازیں پڑھنی ہے پڑھ لے۔ ان کی نماز کی برکت سے ایک فرشتہ مقرر کیا جس نے آ کر اس چور کا سر قلم کر دیا اور آپ کی مدد فرمائی، اور اس فرشتے نے خوشخبری سنائی، تو بھی اللہ کے سامنے بوضو ہو کر صرف اور صرف اللہ کی خاطر اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ مصیبت زیادہ کی مصیبتوں کو دور فرمائیں گے۔ آپ روزانہ صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے نماز پڑھنی ہے، اور وہی بیٹھ کر یہ دعا مانگنی ہے۔ وہ دعا یہ ہے،
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعصمة من كل ذنب والغنیمة من كل فضل السلام من كل اسم لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ نے گڑ گڑا کر اللہ سے اپنی حاجت طلب کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر اور کمنٹ کریں۔